السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سبقت لے جانے والے متوکل کی ہمشیرہ. نام ام قیس، والد کا نام محصن بن حرثان بن قیس تھا. ان کے بھائی کا نام عکاشہ بن محصن تھا. عکاشہ بن محصن نام سنا ہوا؟ جو کہ عالم فاضل صحابہ کرام میں سے تھے. انہوں نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا تھا. سیدنا عکاشہ نے اپنی ہمشیرہ ام قیس کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یعنی دونوں بہن بھائیوں نے کی. انہوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا اور بڑی بہادری کے جوہر دکھلائے. لڑائی کے دوران میں اس کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی پکڑا دی جو اس کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار کا روپ دھار گئی. اس تلوار کا نام اون رکھا گیا تھا. سیدنا عکاشہ نے جنگ احد، جنگ خندق اور اس کے بعد وبا ہونے والی جنگوں میں بھی حصہ لیا. سیدنا عکاشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور اعزاز بھی حاصل ہوا جو اون تلوار سے بھی بڑھ کر تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امتوں کو لایا گیا. ایک نبی گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ چند افراد تھے. ایک نبی گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ 10 افراد تھے. ایک نبی گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ 5 افراد تھے. ایک نبی گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ صرف ایک شخص تھا. پھر مجھے ایک بہت بڑا مجمع دکھائی دیا. میں نے پوچھا اے جبریل، یہ میری امت ہے؟ اس نے بتایا نہیں، آپ آسمان کے افق پر دیکھیں. تو میں نے دیکھا وہاں لوگوں کا جمع غفیر تھا، یعنی اس سے بھی بڑا کراؤڈ تھا. جبریل نے کہا یہ آپ کی امت ہے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ. ان کے آگے آگے 70,000 پیپل ایسے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ ان میں سے کسی کو عذاب ہوگا. میں نے پوچھا کیوں؟ جبریل نے بتایا یہ لوگ نہ علاج کے لیے داغ لگواتے، نہ دم کرواتے، نہ ہی بدشگونی پکڑتے. یہ کامل اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے، توکل کرتے. یہ سن کر سیدنا عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو آپ نے دعا کر دی اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اسے ان میں سے کر دے، یعنی اس 70,000 میں شامل کر دے. انہیں دیکھ کر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، وہ آگے بڑھ گیا. کیونکہ بعض اوقات نیکی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ جو زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں، اور اگر ہم ان کو اویل کر لیں آگے بڑھ کر، جبکہ کوئی اور اس طرف نہ دھیان دے رہا ہو، تو فالسابقون السابقون، سبقت کرنے والے ہی سبقت کرنے والے تھے. اور یہ سبقت نیکی کے ہر کام میں، معلوم نہیں کس کام میں یہ سبقت قبول ہو جائے. کیونکہ ہم کچھ بھی کرنا ہونا تو دیکھتے رہتے ہیں اچھا باقی کر لیں، ابھی تو وہ بھی رہتا ہے، ابھی وہ بھی رہتا ہے، پھر میں کر لوں گا. لیکن اپنے فرائض، ذمہ داریاں، ڈیوٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے کوئی بھی کام آگے بڑھ چڑھ کر لینے چاہیے، بلکہ ان کا انتظار رہنا چاہیے، ان کو دیکھتے رہنا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے ایمان مضبوط ہو کہ واقعی ہمیں اس پر کچھ ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے. اذان ہوتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں؟
ابھی تو اذان ہوئی ہی ہے، اتنی کیا جلدی، ابھی تو کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی، ابھی تو میرے اور بہت سے کام. کیونکہ شیطان اس طرح بہکاتا ہے، اگر ہم تو کبھی اذان کے ساتھ اٹھے ہی نہیں، میجورٹی کا یہی حال ہے، اذان کے ساتھ نہیں اٹھتے، حالانکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پکار آ رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. اس سے بڑی پکار کامیابی کی طرف آؤ، سکسیس کی طرف آؤ. دن میں 5 دفعہ ہمیں کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی اس کو اس سینس میں نہیں لیتے کہ نماز پڑھنا کامیابی کی دلیل ہے، یا کامیاب ہوں گے یا سکسیسفل ہوں گے. ہم دنیاوی سکسیس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور نماز پیچھے چلی جاتی. تو اول تو اس کو ضروری نہیں سمجھتے کہ اذان کے ساتھ اٹھے، لیکن اگر اٹھ بھی جائیں تو اٹھتے ہوئے ہمیں کام نظر آ جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اچھا جتنی دیر میں نماز پڑھنی اتنی دیر میں کھانا بن جائے گا، تو تھوڑی ہنڈیاں چڑھا دیتے ہیں، پانی ابلنا رکھ دیتے ہیں، کھانا دم پہ رکھ دیتے ہیں. پھر نظر آ جاتا ہے کوئی کپڑا تو سوچتے ہیں اچھا لانڈری ڈال دیتے ہیں، اتنے دیر میں یہ دھل جائیں گے جتنی دیر میں نماز پڑھیں گے. اتنے میں نماز میں کھڑے ہوتا ہے کہ سیل بچ جاتا ہے، جی واٹس ایپ آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ایک میسج دیکھتے دوسرے گروپ میں جاتے، تیسرے میں جاتے، چوتھے میں جاتے، اور بائی دا ٹائم کتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، اول وقت نکل چکا ہوتا ہے جس پر جنت کی ضمانت دی گئی، گارنٹی دی گئی. وہ جو صلاح اور فلاح کا جو وقت ہے وہ ایک طرح سے ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. تو کاشا کی مثال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. حالانکہ وہ صحابی بھی کہہ رہے ہیں اور آپ ان کے لیے بھی دعا کر سکتے، لیکن آپ نے نہیں کی کیونکہ وہ آگے بڑھ گئے. تو کبھی یہ نہ دیکھا کریں لوگ نہیں کر رہے، ٹرینڈز نہیں ہے، فیشن نہیں ہے، زمانہ کس طرف جا رہا. نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سا کام ہے جو کرنے والا ہے، کوئی نہیں کر رہا، مجھے آگے بڑھ کے کر لینا چاہیے. جو ہی آپ ڈالیں گے ہاتھ، کئی اور لوگ بھی اٹھ کے آ جائیں گے. تو سب اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون میں شامل کر لے. اس اعزاز نے سیدنا عکاشہ کی عبادت اور جہاد میں کوئی کمی نہیں آنے دی، جبکہ ان کو پتہ بھی چل چکا تھا کہ میرا نام وہاں لکھا جا چکا ہے. تو انہوں نے اب یہ نہیں کہا آرام کرتے ہیں، نام تو لکھوا دیا، پلاٹ تو الاٹ ہو گیا، اب کس بات کی فکر. اگرچہ انہیں حساب سے بری قرار دے دیا گیا تھا اور ان کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی پوری زندگی عبادت اور جہاد میں منہمک رہے. وہ ایک بیدار مغز مومن تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کو ایفا کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امن نصیب کیا. سیدنا عکاشہ مرتد طلحہ اسدی سے جنگ کے لیے سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ روانہ ہوئے. خالد بن ولید نے سیدنا عکاشہ کو ثابت بن اقرم کے ساتھ طلحہ اسدی کے مقابلے کے لیے بھیجا. دونوں نے طلحہ اور اس کے بھائی سلمہ کو قتل کیا. عکاشہ نے اپنی شہادت سے پہلے حبال بن طلحہ کو بھی قتل کیا. پھر جام شہادت نوش کرتے ہوئے اس جنت کی طرف روانہ ہو گئے جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. ام قیس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عکاشہ کے ساتھ ہی اعلیٰ اخلاق سے پیش نہیں آتے تھے، بلکہ آپ کے اخلاق حسنہ کا فیض ان کی ہمشیرہ ام قیس کو بھی میسر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کرتے اور ان کو تعلیم دیتے. صحیح مسلم میں سیدہ ام قیس بنت محسن سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھانے لگا تھا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بٹھا دیا. بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا. مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، لیکن راویہ کا نام نہیں معلوم. تو یہی راویہ ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس جگہ پر صرف چھینٹے مارے جہاں بچے نے پیشاب کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا، یعنی صرف اسپرنکل کر دیا پانی، اسے دھو کے نچوڑ وغیرہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سیدہ ام قیس اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے. سیدہ ام قیس اور ان کے بچے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشفقانہ طرز عمل ہے. ایسا بھلا کیوں نہ ہو، آپ تو آئے ہی اعلیٰ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے تھے اور آپ کو قیامت تک اور سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سیدہ ام قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا فیض حاصل کیا. نسائی میں ایک روایت ہے جس میں ام قیس کہتی ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، جس کی وفات پر میں بہت گھبرائی، اور میں نے اس شخص سے کہا جو اس کی میت کو غسل دینے لگا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا، ٹھنڈا پانی اسے قتل کر دے گا. حالانکہ وہ ماں کے الفاظ ہیں، بھول گئی کہ وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکا ہے. سیدنا عکاشہ بن محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اپنی ہمشیرہ کی یہ بات بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ کی بات سنی اور ہنس پڑے اور کہا کہ یہ کون ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے. حالانکہ بات انہوں نے جو کی وہ اتنی معقول نہیں بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے ہنس پڑے
اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے. جب کسی کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے جواباً؟ ہمارا یہ اخلاق ہے کہ ہم بھی جواب میں پھر ویسے کو منفی بات کر دیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل کیسے جیتے کہ اگر کوئی بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے یا بعض اوقات تو ہم ہنس پڑتے ہیں, کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں, کسی کے منہ سے کیا بات نکلی, ٹنگ سلپس جو ہوتی ہیں اس پہ ہم ہنسنے لگتے ہیں, اور پھر بعض اوقات چڑھانے بھی لگتے ہیں, مذاق اڑانے لگتے ہیں, خصوصاً بچوں کا بعض اوقات بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو عمر بھر کے لیے ایک احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے. بعض اوقات ان سے قوت گویائی چھین لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ بات کریں تو ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل آئے, تو ان کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے. تو کبھی بھی کسی کی ٹنگ سلپ پر ہنسے نہیں. اگر کسی وجہ سے ہنسی آ بھی رہی ہو تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت کوئی اچھی بات منہ سے نکالیں حسب موقع. یہ عمدہ اور مبارک دعا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے حق میں قبول ہوئی تو پھر انہیں کوئی نقصان کیسے پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ سیدنا عکاشہ اور ان کی ہمشیرہ سیدہ ام قیس پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جزائے خیر سے نوازے, آمین یا رب العالمین. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے ورنہ اس کے بعد میں کچھ تھوڑی سی چیزیں اور ایڈ کروں گی. سابقون الاولون کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے, سبقت کے بارے میں. بس سابقون السابقون کاموں میں اولئک المقربون. استاذہ اتنا رشک آتا ہے ان لوگوں پہ اور ان کی عقل مندی پہ اتنی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے موقع کے طاق میں ہوتے تھے کہ بس یہ ہی موقع ہے, کوئی دعا لے لیں یا اپنے لیے کوئی بہتر اور خیر کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جملہ کہلوا لیں. میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ کبھی ایسے نہیں سوچتے, بیٹھے رہ جاتے ہیں اور وہ موقع نکل جاتا ہے. بالکل موقع پہ موقع گوائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کے لیے بھی دعا کی اور ان کے لیے بھی دعا کی, دونوں کے لیے دعا کی. تو ہمیں بھی اپنا دل کھول کر لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ, اور کچھ نہیں تو مسکراہٹ کا تحفہ, سلام کا تحفہ, دعا کا تحفہ تو ہم دے ہی سکتے ہیں. اور جس ماحول کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے وہاں دل جڑ جاتے ہیں, ایک دوسرے سے محبتیں بڑھ جاتی ہیں, مشکل سے مشکل کام آسان ہونے لگتے ہیں, چاہے کوئی گھر ہو یا کوئی ادارہ ہو. استاذہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے, کوئی لیڈر ہو اور ایسے اگر کوئی انسیڈنٹ ہو کہ کوئی بچہ پیشاب کر دے تو ہم کیا ری ایکشن دیکھیں؟ صرف وہ سارا ماحول, یعنی آس پاس جتنے لوگ کھڑے وہ سارے لان دان شروع کر دیں. اتنی زیادہ فرینکنیس تھی کہ وہ بچہ پہلے تو بٹھایا گیا گود میں, اور پھر ہم ہر صحابہ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسا حسن اخلاق سے پیش آئے. تو ہمارے لیے بہت بڑا لرننگ ہے کہ اگر ہمارے لیڈر ان کا اسوہ حسنہ ایسے ہے, ان کا یہ اخلاق ہے, تو ہم اگر ان کو فالو کریں گے تو ہمارا اخلاق کیسا ہوگا. یہ ہے اصل اسلام کہ انسان کے معاملات اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ اچھے. جی میرا ایک کوشچن ہے کہ داغ لگوانے کا پہلے بھی میں نے آپ کے لیکچرز میں سنا ہے اور آپ نے حدیث کا ریفرنس دیا, وہ پلیز ذرا ایکسپلین کریں گے داغ لگوانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ میرے خیال سلاخ گرم کر کے اور زخموں کو جلایا کرتے تھے یا فائر برینڈنگ کرتے تھے. جی جیسے بازو کے جانوروں کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو کاٹری ہوتی ہے وہ جو اسکن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہ اگر آپ کے کچھ نکل آتا ہے مطلب وہ نہ کروائیں اگر ڈاکٹر کہے. کیا وہ اس میں آگ ہوتی ہے؟ اس میں الیکٹریسٹی سے وہ تھوڑا سا برن کرتے ہیں آپ کے, کیونکہ وہ کچھ ہو جاتے ہیں آپ کے فیس پہ, کبھی کبھی بارڈز نکل آتے ہیں تو وہ کاٹری کر کے اس کو برن کرتے ہیں. تو پھر مطلب ہم اوائڈ کریں تو بہتر ہے کیونکہ منع کیا گیا. ام قیس بنت محصن کے بارے میں چند باتیں. اور یہ ابتدائی مہاجرات میں سے تھی, یعنی سابقون الاولون میں سے تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی. ان کا تعلق قبیلہ خزیمہ کی شاخ اسد سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور موقع پر تکلیف دہ علاج کرنے سے روکا تھا. ام قیس کہتی ہیں کہ میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, جبکہ میں نے گلے کی بیماری کی وجہ سے اس کا تالو دبوایا تھا. ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے نا, گنڈی دینا, گھنڈی کی گنڈی جو بھی ہے وہ بعض اوقات راکھ کی چٹکی لے کے اس کے ساتھ جو یہاں کوا سا لٹک جاتا ہے اس کو پریس کر کے واپس کرتے ہیں گلا خراب ہونے کی صورت میں. بعض اوقات نمک سے بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا یہ علاج کروایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو؟ یہ عود ہندی لو, میرا خیال ہے کست کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. ان میں سے ایک سینے کا درد ہے, یعنی نمونیا وغیرہ. اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو, اگر سینے کا درد ہو تو منہ کی ایک جانب ڈالو, یعنی ایک سائڈ پہ ڈالو. پھر
آپ سب کو پتا ہے کست کا، کست ہندی اور کست باہری کا، میرے خیال آپ کا لیکچر بھی ہوا تھا. آج کل میں زکام کے لیے صرف کست لے رہی ہوں، کوئی اور چیز نہیں لے رہی، کیونکہ 7 کیورز ہیں اس میں. اس کے بہانے ہو سکتا ہے کہ اور بھی اللہ تعالیٰ بیماریوں کو شفا دے دے، کیونکہ بعض اوقات ایک بیماری باقی بیماریوں کی بھی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسائل بھی پوچھے. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ میں حیض کے خون کو، یعنی پیریڈز کا جو بلڈ ہے وہ اگر کپڑے پر چمٹ جائے، لگ جائے تو اس کو کیسے صاف کروں. اب یہ فیلڈ عورتوں کا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی تھی، تو یہ ان کا شوق ہوگا کہ زیادہ بہتر طریقہ کوئی معلوم ہو جائے. فرمایا کسی لکڑی سے رگڑ لو اور پانی اور بیری کے پتوں سے اسے دھو دو. یعنی اس زمانے میں صابن اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو بیری کے پتے صابن کی جگہ استعمال کیے جاتے تھے. یعنی اچھی طرح اس کو واش کرو. ام قیس کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا جس کی وجہ سے میں بہت بے قرار تھی. میں نے اسے غسل دینے والے سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو، تم اسے قتل کر دو گے. تو عکاشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بات سنائی تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اس نے کیا کہا، اس کی عمر لمبی ہو. راوی کہتے ہیں میں نے ان سے زیادہ عمر رسیدہ عورت کوئی نہیں دیکھی، بہت زیادہ لمبی زندگی انہوں نے پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر غور و فکر کر کے سیکھنا. ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ میں رقہ میں آیا تو میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں کسی صحابی سے ملنے کی خواہش ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ملاقات ہو جائے تو غنیمت ہے. تو ہم وابسہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا پہلے ہم ان کی وجہ دیکھیں. میں نے دیکھا کہ وہ 2 کانوں والی سر سے چپکی ہوئی ایک ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور خز ریشم کا خاکی رنگ کا برنس اوڑے ہوئے تھے. اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. پھر ہم نے سلام کرنے کے بعد ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا مجھ سے ام قیس بنت محصن نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہو گئی تھی اور بدن پر گوشت چڑھ گیا تھا، یعنی وزن ذرا زیادہ ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں ایک ستون بنا لیا تھا جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے. آپ کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی؟ البقرہ پڑھتے تھے، پھر آل عمران، پھر النساء. تو اس میں تو جواز ہے کہ انسان ٹیک لگا لے، لیکن اگر قل هو اللہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے تو پھر ویسے بھی پڑھی جا سکتی ہے. جی کیا سیکھا آپ نے؟ کون سی بات اپنے عمل کے لیے لی؟ کیونکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے نا، خالی انجوائے کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا. کیا عمل کریں گے؟ استاذہ جو بات آئی تھی پیچھے کاشا، انہوں نے ان کو دعا دی تھی، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے بھی دعا کریں. تو اب جب ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں جنت و جہنم کے حوالے سے، تو ایسے ہم لوگ تفسیر لکھتے ہوئے اس چیز پہ جاتے نہیں ہیں کہ جو ہر چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے ہم ایز اے سبجیکٹ اس کو لے کے بس لکھ رہے ہوتے ہیں کہ لکھنا لکھنا لکھنا. اس چیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جنت کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایک دم سے اپنے لیے جنت مانگ لیں. مطلب بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے اور میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہوگا کہ ہم اتنے غور سے سن رہے ہوتے اللہ کی باتیں، اور اس ٹائم میں اگر ہم لوگ دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو صحابہ کا تو دعا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ دعا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعا کرتے تھے. اصل دعا کیا ہے؟ شیئرنگ ہے. میرے نزدیک شیئرنگ ہے کہ مسئلہ پیش آیا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ کیا ہو گیا، اب آپ اس کو ٹھیک کر دیں. تو اس سے ایک کنیکشن رہتا ہے. آپ کس سے شیئر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے؟ اپنے مسائل اس کو سناتے رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اچھا وہ ملے گا تو میں اس کو بتاؤں گا، پھر وہ اس سے ملاقات ہوگی تو اس سے کہوں گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ تفسیر سنتے ہوئے بلکہ اس کے علاوہ بھی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نمازوں میں پڑھتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ یہی تھا. ٹھیک ہے، اب ٹائم ہو چکا ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.